السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، یہ جو ہمارا جسم ہوتا ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم بدن اور دوسرا اس کے اندر روح۔ روح جسم سے نکل جاوے انسان اب لاش ہے، اب وہ مردہ ہے، اب وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ہماری جو آنکھیں چل رہی ہیں، ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، ہمارے بدن میں جو کچھ حرارت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے۔ روح نکلنے کی وجہ سے انسان سرد پڑ جاتا ہے، انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف لاش ہے۔ اب جب کسی انسان کی روح نکل جاتی ہے، اب وہ چونکہ بے جان جسم ہے تو روح نکل جانے کی وجہ سے جسم کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایکٹیویٹی ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان کی روح نکل گئی ہے تو وہ جس حال میں مردہ ہے وہ اسی حال میں رہے گا۔ اب چونکہ اس کے اندر حرکت نہیں ہے، وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا، وہ اپنا منہ اگر کھلا ہے تو بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں شریعت کی باتوں سے یہ رہبری ملتی ہے، شریعت ہمیں یہ سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاوے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اگر وفات پا جاتے تھے تو کئی ایسی روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی ہیں، کیونکہ آنکھ اگر بند نہیں کریں گے تو آنکھ کھلی کی کھلی رہے گی، دیکھنے والے ڈر سکتے ہیں، عجیب چہرہ تھوڑا سا بدنما معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں بند کی جاویں۔ اسی طریقے سے منہ اگر کھلا ہے تو منہ کو بند کر دیا جاوے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو ایسا سر سے لے کر اس طرح داڑھی میں جبڑے میں لے کر ایک رومال سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کا جبڑا کھلا نہ رہے، تاکہ دیکھنے والے کہیں ڈر نہ جاویں، چونکہ وہ جیسا ہے جسم اکڑ جاوے گا تو وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ بعض کتابوں میں فقہ کی یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کا پیٹ ایک سا پھولنے جیسا لگ رہا ہو تو پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دی جاوے تاکہ پیٹ بھی اس کا دب جاوے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پیروں کے دونوں جو انگوٹھے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، کوئی معمولی سی کوئی رسی ہو یا کپڑے کا ٹکڑا ہو، کپڑے کی چندی ہو، اس سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کو باندھنے میں بھی حکمت یہی ہوتی ہے کہ یہ جو پیر ہیں وہ چونکہ اب وہ جسم میں حرارت نہیں ہے، جسم اب سست پڑا ہوا ہے تو اس کے پیر کہیں چوڑے نہ رہ جاویں اس طرح، اور پھر جنازے میں لے جانے میں تکلیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اس وجہ سے دونوں گھٹنوں کو بھی، دونوں پیروں کے جو انگوٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ دونوں پیر اس کے برابر رہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں، ضروری ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاوے تو زیادہ مہمانوں کو، ادھر ادھر دور کے مہمانوں کو بلانے کے بجاوے، یعنی کہ ایک ایک دن دو دو دن انتظار کرانے کے بجاوے کیا کیا جاوے، جلدی سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاوے۔ اس کو غسل دینا ہے، کفنانا ہے، جلدی سے اس کو اس کے جو ٹھکانہ ہے قبر وہاں پر اس کو پہنچا کر آنا ہے، تاکہ اگر وہ جنتی ہو تو اس کے لیے آخرت میں قبر میں جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل جاوے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے موت کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور موت کی اور نزع کی سختیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔